السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمامی احباب کا یوٹیوب چینل اردو لرننگ زون میں استقبال ہے۔ آج ہم 2026 میں منعقد بہار بورڈ کے 12th کلاس کے سوالیہ پرچہ کو حل کرنے والے ہیں، جس کو ہم نے 2 پارٹ میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی والی ویڈیو میں ہم نے 50 سوالات اور اس کے جوابات بتائے تھے۔ آج ہم پھر 50 سوالات کے جوابات بتانے والے ہیں۔ تو چلیے سیدھے چلتے ہیں سوالات کی طرف اور اس کے جوابات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 51 سوال ہے کہ خواجہ حسن نظامی کے والد کا کیا نام تھا؟ یہ ہمارا آج کا سوال ہے، پہلا سوال ہے، اور اس کے آپشنز ہیں سید بدر الدین، دوسرا آپشن ہے سید عاشق علی، تیسرا ہے سید اسحاق علی، اور چوتھا ہے سید معشوق۔ تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ خواجہ حسن نظامی کے والد کا کیا نام تھا۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی سید عاشق علی خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام تھا۔ اگلا سوال ہے سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون کس اخبار میں شائع ہوا تھا؟ یہ سوال ہے، اور اس کے آپشنز ہیں الہلال، البلال، البدر اور الپنج۔ تو بتائیے سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون کس اخبار میں شائع ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، یعنی الپنج۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ آپشنز ہیں حالی، ابوالکلام آزاد، شبلی نعمانی اور سر سید احمد خان۔ تو بتائیے سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی سید سلیمان ندوی کے استاد کا نام تھا شبلی نعمانی۔ اگلا سوال کیا ہے کہ مضمون انشائیہ کیا ہے؟ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجئے اور حتی الامکان جواب دینے کی کوشش کیجئے کہ مضمون انشائیہ کیا ہے، کہ مصنف کون ہے۔ ٹھیک ہے، آپشنز ہیں ہمارے وزیر آغا، پطرس بخاری، فرحت اللہ بیگ اور رشید احمد صدیقی۔ یہ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ ہمیں یہ بتانا ہے کہ انشائیہ کیا ہے، ایک کتاب ہے، اور اس کے مصنف کون ہے۔ اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا وزیر آغا۔ یہ ہمارا پہلا درست جواب ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی؟ 1922 عیسوی، 1921 عیسوی، 1924 عیسوی یا 1925 عیسوی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی 1922 عیسوی وزیر آغا کی پیدائشی سال ہے۔ اگر ہمیں ایگزام کے اندر اچھا اسکور حاصل کرنا ہے اور اچھے نمبرات حاصل کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ، مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ پچھلے سال کے سوالات کو حل کرنا ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جو ہمارے پچھلے سال کے سوالات ہیں، 5-10 سال کے سوالات کو اٹھائیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے ہمیں کیا ہوگا کہ بہت سارا فائدہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت سارے سوالات ہمارے پرچے میں آ جائیں۔ اگلا سوال ہے کہ یعقوب اور یوسف میں کیا نسبت ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ آپشنز ہیں بھائی کی، رشتہ دار کی، استاد شاگرد کی اور باپ بیٹی کی۔
یہ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس. تو بتائیے اس سوال کا صحیح آپشن، صحیح جواب ہمارا کون سا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، یعنی باپ بیٹی کی. اگلا سوال ہے کہ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کیا ہے؟ آپشنز ہیں ناول، افسانہ، ڈرامہ یا انشائیہ. تو بتائیے ہجرت کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جاتا ہے ہمارا چوتھا، یعنی ہجرت جو ہے انشائیہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ احمد جمال پاشا کے والد کا کیا نام تھا؟ دیکھیے یہ سارے سوالات جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے. اگلا سوال کیا ہے کہ احمد جمال پاشا کے والد کا کیا نام تھا؟ آپشنز ہیں کرامت حسین، شجاعت حسین، صداقت حسین اور رفاقت حسین. بتائیے احمد جمال پاشا کے والد کا کیا نام تھا؟ اس کا صحیح جواب ہمارا کون سا ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا شجاعت حسین. احمد جمال پاشا کے والد کا نام ہے شجاعت حسین. اگلا سوال ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے. اس طرح کے سوالات جو ہے کئی پرچے میں آئے ہوئے ہیں. فورٹ ولیم کالج کہاں قائم کیا گیا تھا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے. آپشنز ہیں حیدرآباد، دہلی، رامپور یا کلکتہ. تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، یعنی فورٹ ولیم کالج کا قیام جو ہے کلکتہ کے اندر کیا گیا تھا. اگلا سوال ہے کہ میر امن دہلوی سے کون سی نثری کتاب منسوب ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں قصہ چہار درویش، فسانہ عجائب، باغ و بہار یا آرائش محفل. تو اس کا جواب ہو جاتا ہے ہمارا تیسرا، یعنی باغ و بہار میر امن دہلوی کی طرف منسوب ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال کیا ہے کہ ماضی قریب کی مثال دیجیے. یہ قاعدہ کا سوال ہے. آپشنز ہیں وہ کھا چکا ہے، وہ کھائے گا، اس نے کھایا، وہ کھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح جواب ہمارا کون سا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی وہ کھا چکا ہے. ٹھیک ہے، وہ کھائے گا یہ مستقبل کی مثال ہے، وہ کھاتا ہے یہ حال کی مثال ہے، اس نے کھایا یہ ماضی بعید کی مثال ہے، اور یہ وہ کھا چکا ہے یہ ماضی قریب کی مثال ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ ان میں سے صفت کون ہے؟ صفت آپ کو پتہ ہونی چاہیے. صفت کہتے ہیں کسی بھی اچھائی اور برائی کو جو موصوف کی صفت بیان کی جاتی ہے. ہمارے پاس آپشنز ہیں حرکت، محرک، جہالت، ان میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہو جاتا ہے ہمارا دوسرا، یعنی محرک. حرکت یہ صفت نہیں ہوگی. محرک کہتے ہیں اس آدمی کو جو ہمیشہ جو ہے محرک ہوتا ہے، کسی کام میں جو ہے لگنشیل ہوتا ہے، اسی کو ہم محرک کہتے ہیں. گویا جو ہے یہ صفت ہو جائے گی. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ علم کی ضد کیا ہوگی؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں جاہل، جہل، جہلا اور جہالت. ٹھیک ہے، ضد کہتے ہیں الٹ کو، ضد کہتے ہیں الٹ کو، وپریت کو. تو علم کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جاتا ہے ہمارا دوسرا، یعنی جہل. جاہل یہ عالم کی ضد ہو جائے گی کیونکہ یہ اسم فاعل ہے. عالم جاننے والا اور جاہل نہ جاننے والا، لہذا علم کی ضد کیا ہو جائے گی؟ جہل. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ حسین کا مترادف کیا ہوگا؟ مترادف کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مترادف کس کو کہتے ہیں. مترادف کہتے ہیں کہ الفاظ الگ الگ ہوں لیکن معنی ایک ہوں. تو
حسین کا مترادف کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کہ حسین کا مترادف کیا ہوگا؟ یہ حسین نہیں ہے بلکہ حسین ہے. ٹھیک ہے، سوال پڑھنے میں بھی کبھی کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس وقت ہمارا جواب بھی غلط ہو جائے گا. لہذا ہمیشہ سوال کو اچھے سے پڑھیے اور اس کے حساب سے جواب جو ہے آپ کا صحیح ہو جائے گا. اگلا سوال ہے کہ حسین کا مترادف کیا ہوگا؟ اس کو بعض دفعہ لوگ حسین بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ لکھا ہوا ہے اسی طرح سے. اگلا سوال ہے کہ حسین کا مترادف کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کے آپشنس ہیں جمال، کمال، جمیل اور خوبصورت. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ مترادف کس کو کہتے ہیں. مترادف کہتے ہیں الفاظ الگ الگ ہوں لیکن معنی جو ہے ایک ہوں، اس کو ہم مترادف کہتے ہیں. یہاں بعض دفعہ لوگ حسین بھی پڑھ سکتے ہیں. لہذا سوال کو اچھے سے ریڈ کیجیے تبھی جا کر کے آپ کو جو ہے جواب دینے میں آسانی ہوگی. تو حسین کا مترادف کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جاتا ہے ہمارا جمیل. ٹھیک ہے، یہ تیسرا ہمارا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا. اگلا سوال ہے کہ درج ذیل میں اسم فاعل کون ہے؟ قتل، قاتل، مقتول یا ان میں سے کوئی نہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ فاعل کے وزن پر جو آئے گا، ٹھیک ہے، وہی جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا. تو قتل جو ہے فاعل کے وزن پر نہیں ہے، قاتل فاعل بالکل ملتا جلتا ہے. لہذا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا قاتل. دوسرا، آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ ان میں سے مذکر کی نشاندہی کیجیے. ہمیں یہ بتانا ہے کہ ان میں وہ الفاظ کون سے ہیں جو مذکر استعمال ہوتے ہیں. آپشنس ہیں تعلیم، خوشبو، بدبو، اخبار. ٹھیک ہے، تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کون سا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جاتا ہے ہمارا چوتھا یعنی اخبار. ٹھیک ہے، تعلیم جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوگی، خوشبو یہ مؤنث ہے، بدبو یہ مؤنث ہے، اخبار یہ مذکر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ درج ذیل میں سے مؤنث کی نشاندہی کیجیے. پچھلے سوالات میں آپ نے مذکر کی نشاندہی کی تھی، یہاں پوچھ رہا ہے کہ یہاں مؤنث کی نشاندہی کیجیے. قلم، آبرو، اثر اور کاغذ. بتائیے مؤنث اس میں سے کون سا ہے؟ صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جاتا ہے ہمارا دوسرا یعنی آبرو. قلم جو ہے یہ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے. اثر جو ہے یہ مذکر ہو جائے گا، کاغذ جو ہے یہ مذکر ہو جائے گا اور یہ آبرو جو ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ مؤنث ہو جائے گی. اگلا سوال کیا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ سوالیہ ہے، خبریہ ہے، امریہ ہے یا فجائیہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کون سا ہوگا؟ یہ دیکھیے یہاں سوالیہ نشان لگا ہوا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے پہلا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا. تم کہاں جا رہے ہو یہ سوالیہ ہے، ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ پہلا. اگلا سوال ہے کہ امانت کا مترادف کیا ہوگا؟
वकालत, खयानत, करामत और खयान। तो बताइए सवाल नंबर 69 का सही जवाब हमारा कौन सा होगा? इसका सही जवाब हो जाता है हमारा दूसरा, यानी अमानत का मुतरादिफ हो जाएगा खयान। अगर हम लिखते हैं इस तरह से अमानत व खयान, ठीक है, तो ये हमारा जो है मुतरादिफ हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि दर्ज झैल में इस्म नकरा कौन है? ऑप्शंस हैं गंगा, आदमी, ताजमहल और पटना। इस्म नकरा और मारफा आपने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। इस्म नकरा जो आम चीज़ों पर दलालत करे और मारफा कहते हैं जो ख़ास चीज़ों पर दलालत करे, चाहे वो किसी आदमी का नाम हो, जगह का नाम हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम हो। अगर ख़ास है तो वो मारफा है और आम है तो नकरा हो जाएगी। तो गंगा जो है ये नाम है और जाना पहचाना नाम है। आदमी जो है ये आम है, आदमी एक ही नहीं है, बहुत सारे आदमी हैं। पटना ये खास है, ठीक है। ताजमहल ये खास है, ठीक है। तो गंगा जो है ये मारफा हो जाएगी, ये नकरा हो जाएगा। ताजमहल ये मारफा हो जाएगा और पटना भी ये मारफा हो जाएगा। लिहाजा हमारा सही जवाब क्या हो जाता है? दूसरा। अगला सवाल है, ये गजल किस जुबान का लफ्ज है? ये हमारा सवाल है। ऑप्शंस हैं फारसी, उर्दू, अरबी और तुर्की। बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब हमारा कौन सा है? इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाता है हमारा तीसरा, यानी गजल जो है ये अरबी जुबान है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि उर्दू तनकीद का बानी किसे कहा गया है? ऑप्शंस हैं मोहम्मद हुसैन आजाद, शिबली नोमानी, मौलाना हाली और सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाता है हमारा तीसरा, यानी मौलाना हाली। अगला सवाल है, मुसलसल और तवील नज्म को क्या कहते हैं? ये हमारा सवाल है। ऑप्शंस हैं मसनवी, रुबाई, गजल और कसीदा। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी मसनवी। मुसलसल और तवील नज्म को क्या कहते हैं? तो मसनवी कहते हैं। अगला सवाल है कि मीर तकी मीर किस सिंफ शायरी के बादशाह कहलाते हैं? यानी कौन से ऐसे सिंफ है, ठीक है, जिसके बादशाह कहलाते हैं? कौन? मीर तकी मीर। ऑप्शंस हैं कसीदा, मरसिया, रुबाई और गजल। तो इसका जवाब हो जाता है हमारा चौथा, यानी गजल के बादशाह कहलाते हैं। कौन? मीर तकी मीर। अगला है, तहरीक आज़ादी में किस अदीब का अहम किरदार है? ये सारे के सारे अदीब हैं और तहरीक आज़ादी में पूछा जा रहा है कि किस अदीब का अहम किरदार है। हमारे पास ऑप्शंस हैं शिबली नोमानी, मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद खान और इकबाल। तो इसका जवाब हो जाता है हमारा दूसरा, यानी मौलाना आज़ाद। अगला है, जीलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? ये सवाल है। ऑप्शंस हैं लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और बदायूं। इसका जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी बदायूं। अगला सवाल है कि शफी जावेद किस सिंफ से वाबिस्ता हैं? ऑप्शंस हैं शायरी, अफसाना, खाका और इंशाइया। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी अफसाना। शफी जावेद जो है अफसाना सिंफ से वाबिस्ता हैं। शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाया हुआ? अगला सवाल है
کے آپشنس ہیں ماہنامہ افق، ماہنامہ مخزن، الپنج یا ان میں سے کوئی نہیں. تو اس کا جواب ہو جاتا ہے ہمارا پہلا یعنی ماہنامہ افق. اگلا سوال کیا ہے کہ غبار خاطر کے خطوط کس جیل سے لکھے گئے؟ یہ سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے، یہ BBI سوال ہے. یہ آپشنس ہیں ہزاری باغ جیل، باقی پور جیل، قلعہ احمد نگر جیل اور تہاڑ جیل دہلی. تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی قلعہ احمد نگر جیل سے غبار خاطر کے خطوط لکھے گئے. اگلا سوال کیا ہے کہ رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ آپشنس ہیں مولانا حالی نے، مولوی عبدالحق نے، محمد حسین آزاد نے یا سر سید احمد خان. تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا یعنی سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا. اگلا سوال ہے کہ نظم گفتگو یہ نظم کا نام ہے، کسی کی لکھی ہوئی ہے؟ آپشنس ہیں جذبی، فیض احمد فیض، وزیر آغا یا علی سردار جعفری. تو اس کا جواب ہو جاتا ہے ہمارا صحیح جواب علی سردار جعفری نظم گفتگو ان کی لکھی ہوئی ہے. اگلا سوال ہے کہ علی سردار جعفری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بلرام پور، رامپور ہے نا، گھنٹیام پور یا گورکھپور. تو اس کا جواب ہو جاتا ہے ہمارا پہلا بلرام پور. اگلا ہے نظم کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے؟ انسان، وقت، کسان یا غلہ. یعنی نظم کھیتی کے اندر جو مرکزی کردار جو مین چیز بیان کی گئی ہے، کس چیز کے بارے میں بیان کی گئی ہے، مرکزی کردار کون ہے؟ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کون سا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جاتا ہے ہمارا دوسرا یعنی وقت کو مرکزی کردار بنایا گیا ہے. اگلا ہے کہ علی سردار جعفری کی وفات کب ہوئی؟ اس طرح کے سوال بہت ہی اہم ہوتے ہیں، خاص طور سے جو تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کی نسبت سے ہوتا ہے. آپشنس ہیں 1998، 2000 عیسوی، 1999 یا 2001. تو بتائیے علی سردار جعفری کی وفات کب ہوئی؟ اس کا درست جواب ہو جاتا ہے ہمارا دوسرا یعنی 2000 عیسوی میں جو ہے علی سردار جعفری کی وفات ہوئی. اگلا ہے کہ برق کلیسا کیسی نظم ہے؟ رسائی، سنجیدہ، مدحیہ یا ظریفانہ. تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا یعنی ظریفانہ. اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ اگلا سوال ہے اور اس کے آپشنس ہیں فطرت نگار، عوامی، ظریف یا ان میں سے کوئی نہیں. تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی ظریف. یہ دیکھیے یہ بہت ہی اہم سوال ہے. سوال نمبر 87، متشاعر افسر سے کس قدر زیادہ کماتا ہے؟ 2 گنا، 4 گنا، 3 گنا یا 5 گنا. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی 2 گنا. متشاعر کس طرح کی نظم ہے؟ صوفیانہ، رومانی، ظریفانہ یا فلسفیانہ طرز کے. تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی ظریفانہ. اگلا سوال ہے نصاب میں شامل نظم ہم نہیں جانتے، یہ ہیڈنگ ہے نظم کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا ہے؟ آپشنس ہیں انگریزی، جرمن، اطالوی یا فرینچ. تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی اطالوی. اگلا سوال ہے کہ غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں کیا کہا جاتا ہے؟
قافیہ اور ردیف کے بارے میں باضابطہ ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجیے اور جواب دینے کی کوشش کیجیے، بہت ہی اہم سوال ہے یہ۔ آپشنس ہیں مقطع، حسن مطلع، ریب مطلع یا مطلع، ٹھیک ہے۔ تو اس کا درست اور صحیح جواب ہو جاتا ہے ہمارا چوتھا یعنی مطلع۔ غزل کے پہلے شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مرزا نوشا کسے کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپشنس ہیں میر، درد، غالب یا مومن۔ بہت آسان سوال ہے یہ۔ غالب کے بارے میں تو لگ بھگ ہر سوال کے اندر جو ہے ایک سوال بنتا ہے۔ مرزا نوشا کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی غالب کو مرزا نوشا کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، یہ مصرع کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، غالب کا ہے، میر کا ہے، سودا کا ہے یا درد کا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی یہ خبر گرم ان کے آنے کی، یہ مصرع جو ہے غالب کا ہے۔ پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال ہے کہ در ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ ٹھیک ہے، آذان، بندوق، باغ، افواہ، یہ چاروں لفظ ہیں اور ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ ان چاروں لفظوں میں کون سا ایسا لفظ ہے جو مذکر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب ہو جاتا ہے ہمارا تیسرا یعنی باغ، ٹھیک ہے۔ آذان ہوئی یہ مؤنث ہو جائے گی، بندوق مؤنث ہے، باغ یہ مذکر ہے، افواہ یہ مؤنث ہے۔ اگلا ہے کہ در ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ اس طرح کے سوالات آپ کے بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ آپشنز ہیں بازار، اظہار، اشارہ یا پوشاک۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، یعنی در ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ تو یہ پوشاک جو ہے یہ مؤنث ہے۔ اظہار یہ مذکر ہو جائے گا، بازار یہ مذکر ہو جائے گا، اشارہ یہ مذکر۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ در ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ آپشنز ہیں دستانہ، کتب خانہ، سجاوٹ یا خوبصورت۔ اسم اعلیٰ کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے پچھلی ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ تو بتائیے در ذیل میں کون اسم اعلیٰ ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا دستانہ، یہ اسم اعلیٰ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ در ذیل میں اسم معرفہ کون ہے؟ بہت ہی آسان سوال ہے۔ اس سے پہلے والے سوال میں آپ کو اسم نکرہ کے بارے میں پوچھا گیا تھا، یہاں پوچھا گیا اسم معرفہ کے بارے میں۔ گنگا، پہاڑ، آدمی، ندی۔ دیکھیے آدمی یہ نکرہ ہو جائے گی کیونکہ آدمی ایک ہی نہیں ہے۔ اگر آدمی کی جگہ اگر ہم کہہ دیں زید تو پھر یہ معرفہ ہو جائے گی۔ ندی عام ہے اس لیے یہ نکرہ ہے، پہاڑ عام ہے اس لیے یہ نکرہ ہے، گنگا خاص ہے اس لیے کہ گنگا ایک ہی ہے اس لیے یہ ہو جائے گا معرفہ۔ تو صحیح جواب ہمارا ہو جاتا ہے پہلا۔ اگلا ہے وہ نام جو کسی خوبی یا خرابی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ سوال ہے، سوال کو اچھے سے ریڈ کیجیے۔ اسے ہم خطاب کہتے ہیں، لقب کہتے ہیں، تخلص کہتے ہیں یا کنیت کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہو جاتا ہے ہمارا دوسرا یعنی لقب، جو عوام اور لوگوں کی طرف سے دیا جائے اسے ہم لقب کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ذلت کی ضد کیا ہوگی؟ عزت، وفا، حیا یا عظمت۔ ذلت کی ضد یعنی اس کا الٹا آپ کو بتانا ہے، الٹ بتانا ہے، تو اس کا الٹ ہو جائے گا عزت۔
یہ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ ناک میں دم کرنا یہ محاورہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ ناک میں دوا ڈالنا، غرور کرنا، بے پرواہ ہونا یا پریشان کرنا. تو ناک میں دم کرنا کا مطلب ہوتا ہے پریشان کرنا. یہ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا. آخری سوال ہے کہ شوق کا مترادف کیا ہوگا؟ ذوق، خوف، شالق یا لطف. تو اس کا صحیح اور درست جواب ہو جاتا ہے ہمارا پہلا یعنی ذوق. اس کا مترادف ہم کیسے لکھتے ہیں؟ ذوق و شوق. ٹھیک ہے، لفظ الگ الگ ہیں لیکن معنی دونوں کے ایک ہی ہے. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اہم ویڈیو. اگر پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.